السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ آصف علی زرداری نے محسن بٹ کو سندھ پولیس کا آئی جی بنانے کے لیے پاکستان کے کون سے حساس ادارے کے سربراہ سے مدد مانگ لی۔ پروگرام میں ہم آگے چل کر بات کریں گے کہ سندھ پولیس کے وہ کون سے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہیں جو کہ اس وقت ڈالروں کی خرید و فروخت کا غیر قانونی کاروبار کرتے ہوئے ایف آئی اے کے ریڈار پر آ گئے۔ پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے کس طریقے سے سندھ پولیس کے مینٹیننس کے بجٹ کے مد میں 6.5 کروڑ روپے کا ایک گپلا جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اس گپلے کے آگے جو ہے خود ڈی آئی جی ایڈمن جو ہے احمد نواز چیمہ ایک طریقے سے سیسا پلائی دیوار بنتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے کس طریقے سے سندھ پولیس کے 2 آر پی اوز کی جو پوسٹیں جو پچھلے چند ماہ قبل جو ہے مشتاق مہر نے ختم کر دی تھی، آر پی او سکھر کی پوسٹ اور آر پی او حیدرآباد کی پوسٹ، وہ بدستور جو ہے سندھ پولیس کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، اور اطلاع یہی ہے کہ ان دونوں پوسٹوں کو جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں ہم آگے جا کے یہ بھی بات کریں گے کس طریقے سے جو ہے شیلا قریشی نے اپنے خلاف اسلام ڈویژن میں چلنے والی جو تحقیقات ہے اس کے تحقیقاتی افسر پر جو ہے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، جبکہ وہ تحقیقات مکمل ہو چکی ہے اور کسی بھی وقت جو ہے اس کے نتیجے میں ایک خوفناک قسم کا آرڈر جو ہے وہ منظر عام پر آ سکتا ہے۔ پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے کس طریقے سے پنجاب کے ایک ڈی آئی جی نے اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے روٹیشن پالیسی کو قدموں کی ٹھوکر بنا دیا۔ روٹیشن پالیسی کو صوبےتاز کرتے ہوئے خود وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کے ساتھ ساز باز کر کے مبینہ طور پر جو ہے نذرانے کے عوض جو ہے وہ اسلام آباد کا آئی جی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ اس پر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور کچھ اور بہت ساری خبریں ہیں سندھ پولیس سے متعلق، اسے بھی اپنے پروگرام میں آج ہم شامل کریں گے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وہ اپنے ٹاپ اسٹوری سے کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آصف علی زرداری جو ہے محسن بٹ کو سندھ پولیس کا آئی جی بنانے پر بضد ہیں۔ اس مقصد کے لیے لاہور میں ان کی پاکستان کے ایک بہت بڑے حساس ادارے کے سربراہ سے بھی 1-to-1 ملاقات ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ دیتا کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات انتہائی سیکرٹ تھی، اور اس ملاقات کا ایجنڈا جو ہے بہت سارے سیاسی جو تبدیلیاں ہیں ملک میں جو اس وقت چل رہی ہیں اس کے علاوہ اس ایجنڈے میں یہ بھی شامل تھا کہ آصف علی زرداری کے کہنے پر جو ہے محسن بٹ کو جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے سندھ پولیس کا آئی جی بنایا جائے۔ اس سلسلے میں یہ کہا گیا کہ وہ یعنی کہ سندھ حکومت اس سلسلے میں جو ہے وفاق سے بات کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی، یہ سارا کا سارا ٹاسک جو ہے اس حساس ادارے کے سربراہ کو سونپے جانے کی اطلاع ہے۔ انہیں یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی طریقے سے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے محسن بٹ کو جو ہے سندھ پولیس کا نیا آئی جی بنا دے۔ اس سلسلے میں جو پروسیس ہوگا سندھ حکومت وہ پروسیس جو ہے وہ اڈاپٹ کرے گی، لیکن نام جو ہے فائنل اس میں محسن بٹ ہی کا ہونا چاہیے، اس پر اصرار کیا گیا ہے۔ یہ اطلاع جو ہے خود ہمارے نمائندے کو لاہور سے جو ہے پیپلز پارٹی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتائی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حساس ادارے کے سربراہ کی ملاقات سے قبل جو ہے خود سینٹ کے جو چیئرمین ہیں صادق سنجرانی کے ہمراہ محسن بٹ کی بھی جو ہے آصف علی زرداری سے 1-to-1 ملاقات ہوئی، اور اس میں بہت سارے معاملات بھی زہر بیس ہے، بہت سارے معاملات تھے جس سے اب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ محسن بٹ جو ہے وہ سندھ پولیس کے نئے آئی جی بننے جا رہے ہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ ایف آئی اے میں جو ہے ڈاکٹر فاروق جو ہے وہ ایک انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے پچھلے دنوں کراچی سے بہت سارے منی ایکسچینجروں کی گرفتاری کی تھی۔ ان سے جو تفتیش ہوئی کہ ان سے ڈالر کے خریدنے والے اور ڈالر بیچنے والوں کا جب ریکارڈ مانگا گیا تو اس ریکارڈ میں پولیس والوں کے بہت سارے نام آئے، جس میں سے 2 نام جو ہے یعنی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے تھے۔ ایک ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کراچی کے ہیں اور ایک کا تعلق جو ہے وہ اندرون سندھ سے ہے۔ ایک جو ایس ایس پی ہیں انہوں نے کوئی $46,000 کی جو ہے وہ سیلنگ کی ہے، اور دوسرے نے جو ہے تقریباً $52,000 کی انہوں نے خرید فروخت کی انہوں نے، اس لیے کہ یہ اس وقت سودمند کاروبار بن چکا ہے کہ آپ ارزاں داموں جو ہے وہ
پولیس کے افسر ہونے کے ناطے اثر رسوخ استعمال کر کے ارزاں داموں آپ ڈالر خرید لیں، اس کے بعد کچھ عرصہ اپنے پاس رکھو، جب ڈالر کی قیمت ایک دم آسمان کو چھونے لگے تو آپ اسے مہنگے داموں فروخت کریں۔ یہی حال جو ہے ان دونوں ڈسٹرکٹ ایس ایس پی نے بھی کیا، لیکن وہ ایف آئی اے کے ریڈار پر آ چکے ہیں کہ اتنی بڑی مقدار میں اتنی بڑی رقم ان کے پاس ڈالر آئے کہاں سے۔ اس سلسلے میں جب ڈاکٹر فاروق نے جو ہے یہ تمام کی تمام اطلاع جو ہے وہ اپنے ڈی جی ڈاکٹر ثناء اللہ کو بتائی، وہ ڈاکٹر ثناء اللہ نے جو ہے بعد میں یہ ساری کی ساری معلومات جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ مشتاق مہر سے شیئر کی تھی، جس کے بعد مشتاق مہر نے جو ہے اپنے پی ایس او کے ذریعے جو ہے ان دونوں ڈسٹرکٹ ایس ایس پی سے رابطہ کیا اور انہیں ایک طریقے سے آئینہ دکھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر یہی جو جس مقدار کی رقم کی انہوں نے ٹرانزیکشن کی ہے، فروخت کی، اتنے ہی مقدار کی رقم ڈالر جو ہے ان کے پی ایس او کو دے دیے جائیں، ورنہ ان کے خلاف جو ہے محکمہ جاتی کارروائی کی جائے گی، جس میں ان کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ جس کے بعد اب اطلاع یہ ملی کہ دونوں ڈسٹرکٹ ایس ایس پی نے جو ہے اپنی نوکریوں کو بچانے کے لیے اتنے ہی مقدار کے ڈالر جو ہے وہ آئی جی کے پی ایس او کو دی۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا، جبکہ خود ایف آئی اے میں جو ہے ان دونوں ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے خلاف جو ہے تحقیقات جو ہے ڈاکٹر فاروق ڈپٹی ڈائریکٹر کر رہے ہیں، جس میں مزید سنسنی خیز انکشافات کی بھی توقع ممکن ہے کہ وہ کوئی مزید ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی بھی زیر غور ہے۔ ناظرین، اس سے قبل پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری ہو، سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، پولیس کے ویب سائٹ پر جو ہے اب تک جو ہے وہ آر پی او سکھر اور خود آر پی او حیدرآباد کی پوسٹیں برقرار ہیں۔ آر پی او حیدرآباد کیسز سے ریٹائرڈ ہونے والے جو آخری جو آر پی او تھے، ان کے ڈاکٹر جمیل تک کا نام وہاں پر موجود ہے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے یہ دونوں جو پوسٹ ہیں ان کو کریٹ کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کریں۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے خود اس وقت سندھ پولیس میں موجود گریڈ 21 کے 2 افسروں کے لیے، غلام نبی میمن جو اس وقت ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ ہیں، اور خود دوسرے ڈاکٹر امیر شیخ جو پچھلے 2.5 سالوں سے جو ہے اے آئی جی آپریشن کی ایک فضول سی پوسٹ پر جو ہے براجمان ہے۔ اب یہ 2 پوسٹیں جو ہے اگر گریڈ 21 کی نئی کریٹ ہو جاتی ہیں تو پھر ان 2 پوسٹوں کے لیے یہ 2 بہت ہی اچھے امیدوار ثابت ہوں گے، ڈاکٹر یعنی کہ امیر شیخ اور خود غلام نبی میمن، ان میں سے کسی ایک کو جو حیدرآباد کا اور کسی دوسرے کو جو ہے وہ سکھر کا ایڈیشنل آئی جی لگا دیا جائے گا۔ یہی اطلاعات مل رہی کہ اس پر جو ہے اس معاملے پر جو ہے اس وقت قانونی مشاورت کا سلسلہ جاری، اور کہا جاتا ہے کہ ممکنہ جو مجوزہ الیکشن سے قبل جو ہے یہ دونوں پوسٹیں جو ہے کریٹ کر دی جائیں گی۔ ممکن ہے کہ اس سے قبل خود سندھ پولیس کے آئی جی جو ہے، جو کہ ان پوسٹوں کی راہ میں جو ہے ایک طریقے سے دیوار تھے اور انہی کی کاوشوں سے یہ دونوں پوسٹیں ختم کر دی گئی تھی، ان کا ٹرانسفر بھی کر دیا جائے گا۔ ان کی جگہ محسن بٹ کے آنے کے امکانات جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ نہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ اگلی خبر جو ہے وہ سندھ پولیس کی خوشخبری سے متعلق ہے۔ یہ خوشخبری جو ہے کوئی سندھ پولیس کے اہلکاروں کو اپ گریڈیشن سے متعلق نہیں ہے کہ انہیں بھی پاکستان کے دوسرے صوبوں کی پولیس کی طرح سے کوئی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، نہیں، یہ خوشخبری جو ہے وہ 3400 برطرف پولیس اہلکاروں کی بحالی سے متعلق ہے، اور نہیں اس طریقے سے سندھ کے ان نوجوانوں سے متعلق ہے جو کہ 2 سال قبل جو ہے ایس آر پی کو جوائن کرنے کے لیے انہوں نے تمام تر ٹیسٹ پاس کر دیے تھے، وہ کوالیفائی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں آج تک جو ہے اپائنٹمنٹ لیٹر جاری نہیں کیا جا سکا۔ یہ خوشخبری ان کے لیے بھی نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ ان کے کوئی اپائنٹمنٹ لیٹر جاری کیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ خوشخبری خود سندھ پولیس کے سربراہ کے لیے ہے، کیونکہ ان کے پاس پچھلے 5 سالوں سے جو امریکہ کا گرین کارڈ تھا، اب فروری میں جو ہے وہ گرین کارڈ جو ہے پاسپورٹ میں تبدیل ہونے جا رہا ہے، یعنی فروری میں جو ہے فروری 2022 میں سندھ پولیس کے سربراہ جو ہے باضابطہ امریکی شہری بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ایک عجیب سا حسن اتفاق ہے کہ سندھ پولیس کے سربراہ جو پولیس فورس کے کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ امریکی شہری بننے میں بھی کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ اطلاع جو ہے خود امریکہ سے ہمارے نمائندہ خصوصی نے دیے کہ سندھ پولیس کے سربراہ جو ہے فروری کے مہینے میں جو ہے وہ
گرین کارڈ کے بعد جو ہے امریکی پاسپورٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے سندھ پولیس کے لیے کہ ان کا سربراہ جو ہے امریکی شہری بننے میں کامیاب ہو رہے ہیں، ان کے پاس امریکی پاسپورٹ آ جائے گا۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ سندھ پولیس کے سربراہ نے اپنے کچن کیبنٹ میں شامل ڈی آئی جیز کو یعنی روٹیشن پالیسی کے تحت ٹرانسفر ہونے کے باوجود انہیں نوازنے کے لیے سندھ پولیس کے بلڈنگ اور گاڑیوں کے ریپیئرنگ کے بجٹ میں سے جو ہے 6.5 کروڑ روپے کا فنڈ جو ہے وہ انہیں جاری کر دیے تھے۔ اب ٹرانسفر تو ان کو ہو گیا تھا، لیکن وہ فنڈز جو ہے بدستور و پروسیس میں تھا، اور جو اکاؤنٹنٹ اس پر کام کر رہے تھے اس فنڈز کے وصولیابی کے لیے، تو ان اکاؤنٹنٹ کا جو ہے اس میں زیادہ تر جو ہے خود پولیس افسران ایز اکاؤنٹنٹ کے کام کر رہے تھے، اور احمد نواز چیمہ جو ڈی آئی جی ایڈمن تھے، انہوں نے جو ہے کچھ 15 روز قبل جو ہے ایسے 18 پولیس افسروں اہلکاروں کا ٹرانسفر جو ہے سیکورٹی زون 2 میں کر دیا تھا، جو کہ شیٹ کلرک اور اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے فرائض سر انجام ہے۔ ایک طریقے سے ان کا جو ہے ڈی آئی جی ایڈمن کا جو ہے یہ آرڈر جو ہے وہ اس فنڈنگ کی راہ میں جو ایک نوازش ہو رہی تھی آئی جی کی جانب سے ان کی کچن کیبنٹ، اس کی راہ میں جو ہے ایک طریقے سے وہ سیسا پلائی دیوار بن رہا ہے ان کا وہ آرڈر، لیکن ان کے آرڈر پر جو ہے وہ تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اگر وہ اکاؤنٹنٹ جو ہے اپنا چارج چھوڑ دیں گے تو پھر یہ جو فنڈز جو انہوں نے وصول کرنا ہے اے جی سندھ سے، وہ کام جو ہے وہ کٹائی میں پڑ جائے گا۔ لیکن اسی آرڈر کو جو ہے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے جب سی آئی اے کے ایک بڑے افسر نے جو ہے وہاں کے اکاؤنٹنٹ جو ہے محمد اسرار کو جو ہے ریلیف کرا دیا، تو اس کے بعد جو ہے غصے میں جو ہے وہ سی آئی اے کے جو سابقہ ڈی آئی جی تھے نعمان صدیقی پشاور سے خاص طور سے کراچی آئے اپنے اکاؤنٹنٹ اسرار کو بچانے کے لیے، اور انہوں نے ان کا تبادلہ کرنے والے جو افسر تھے ان کو ہی سی آئی اے سے نکال باہر کر دیا، جنہوں نے جو ہے ڈی آئی جی ایڈمن احمد نواز کے جاری کردہ حکم نامے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی کوشش کی تھی۔ اب اسی طریقے سے ان کی جگہ پر جو جس کلرک اکاؤنٹنٹ حسنین کی انہوں نے پوسٹنگ کی تھی، انہیں بھی وہاں سے تبدیل کر دیا گیا۔ اب اس سلسلے میں خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ اے جی سندھ سے جو ہے یہ جو 6.5 کروڑ کا جو فنڈ ہے اس کو کیش کرانے کے لیے جو ہے ایک جو طریقہ کار ہے 5% ان کو ایڈوانس دینے کا، وہ 5% جو ہے کانسٹیبل محفوظ اور کانسٹیبل سہیل جو کہ پولیس کے کانسٹیبل ہیں، لیکن یہ اے جی سندھ میں جو ہے یہ رابطے کا کردار ادا کرتے ہیں، پولیس کے محکمے کی طرف سے یہ ان کے نمائندے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ 5% جو ہے کیش کی شکل میں جو ہے انہیں ایڈوانس دینا ہوتا ہے، یعنی جتنے پیسے آپ نے وہاں سے ڈرا کرنے ہیں، جتنے کا چیک وہاں سے آ رہا ہے، یعنی اب یہ 6.5 کروڑ روپے جو ہے انہوں نے اے جی سندھ سے ڈرا کرنے، تو 6.5 کروڑ کا جو 5% ہے وہ انہیں اے جی سندھ والوں کو مبینہ طور پر جو ہے انہوں نے ایڈوانس دینا ہوگا، اور ایڈوانس دینے کے بعد وہاں سے 6.5 کروڑ روپے کا چیک جو ہے وہ اس میں سے وہ جاری کر دیں گے۔ اب وہ 6.5 کروڑ کا چیک جو ہے وہ 1-2 دن میں جو ہے وہ جاری کیے جانے کا امکان ہے، جس کے بعد یہ رقم جو ہے انہی کچن کیبنٹ میں شامل ڈی آئی جیز کو جو ہے تقسیم کر دی جائے گی۔ معلوم یہ ہے کہ یہ جو رقم ہے اس میں کراچی کے تینوں زونل ڈی آئی جیز کو جاری کیے گئے تھے، اور خود سی آئی اے کے ڈی آئی جی کو جاری کیے گئے تھے نعمان صدیقی کو، اسی طریقے سے جو ہے خود کے پی او کو یعنی ایڈیشنل آئی جی کراچی کے آفس کو بھی جو ہے 80 لاکھ روپے جو ہے وہ جاری کیے گئے تھے۔ اب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ اس 6.5 کروڑ میں سے کم از کم جو ہے 35% کا شیئر جو ہے وہ خود آئی جی آفس کو بھی انہوں نے دینا ہے، اور خود اسی طریقے سے جو ہے 15% جو ہے انہوں نے جو ہے کے پی او کو بھی دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے باقی رقم جو ہے جو تبدیل ہو چکے ہیں وہ ان کے حصے میں آئے گا۔ ایک طریقے سے انہیں نوازنے کے لیے جو ہے وہ سندھ پولیس کے بجٹ کو جو ہے وہ اپنا ذاتی میراث سمجھ کے جو ہے وہ ان میں تقسیم کیا گیا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پولیس کی جو عمارتیں ہیں یہ کیوں تباہ ہو رہی ہے، پولیس کی گاڑیاں جو ہے یہ کیوں تباہ ہو رہی ہے، اس کا سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کے مد میں ملنے والی جو فنڈ ہوتے ہیں، جو لاکھوں کا کروڑوں کا جو بجٹ ہوتا ہے، وہ افسران جو ہے وہ اپنی ذاتی عیاشیوں پر خرچ کرتے۔ تو اب یہ جو
18 جو پولیس افسران کا ٹرانسفر کیا تھا ڈی آئی جی ایڈمن احمد نواز چیمہ نے، تو وہ آرڈر پہ تو عمل درآمد نہیں، اور ماں سوائے شیٹ کلرکوں کے جو شیٹ کلرک کے سے پولیس افسران کام کرتے انہوں نے تو اپنے اپنے عہدوں کا چارج چھوڑ کے انہوں نے تو آرڈر کی تعمیل کر دی، لیکن جو اکاؤنٹنٹ ہیں جو کہ اس وقت کماؤ پوت پوسٹ پہ لگے ہوئے ہیں، جنہیں ان کے بڑے افسروں کی اس وقت سپورٹ حاصل ہے، وہ اپنا چارج نہ چھوڑ کر ایک طریقے سے ڈی آئی جی ایڈمن احمد نواز چیمہ کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ احمد نواز چیمہ جو ہے وہ اپنی رٹ کو برقرار رکھنے کے لیے ان اکاؤنٹنٹ پولیس افسروں کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں، جو کہ معمولی اکاؤنٹنٹ نہیں بلکہ کروڑ پتی ہیں، اور سب کے سب کوئی ڈیفینس کے عالیشان بنگلوں میں اور کوئی جو ہے گلشن اقبال کے عالیشان بنگلوں میں رہتے ہیں، وہ سب کے استعمال میں جو ہے ویگو 2-2 کروڑ کی گاڑیاں ان کے استعمال میں ہیں۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ کل کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کس طریقے سے شیلا قریشی کے خلاف جو ہے وہ ایک تحقیقات، ایک انکوائری جو ہے ریلوے پولیس کے علاوہ خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں بھی چل رہی ہے، جو انتہائی سنگین ہے، اور اس انکوائری کے نتیجے میں خود لیڈی ایس ایس پی کی نوکری جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے، انہیں جبری طور پر جو ہے ریٹائرڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان کے خلاف جو ہے خود ریلوے پولیس میں جو ہے اسکریپ چوری کرنے کے الزام میں ایک مقدمہ درج کرنے کے لیے جو ہے قانونی ماہرین سے وہ رائے اس وقت لے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ ڈی آئی جی عبدالرب چودھری، جن کی پوسٹنگ اس وقت نیشنل پولیس اکیڈمی میں ہے، انتہائی دیانتدار، انتہائی اصول پرست پولیس افسر ہیں، وہ ان کے معاملے کی انکوائری کر رہے ہیں۔ انہیں یہ انکوائری جو ہے سیکریٹری اسٹیٹ افضل لطیف نے بھجوائی تھی، اور وہ پچھلے کوئی 5.5 مہینے سے جو ہے اس اہم ترین معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے اپنی اس انکوائری میں جو ہے شیلا قریشی کا بیان لینے کے لیے، ان کا موقف جاننے کے لیے انہیں 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں بلکہ بار بار طلب کرنے کے لیے لیٹر جاری کیے، لیکن ان کے جاری کردہ لیٹروں کو کسی نے اہمیت نہیں دی، سندھ پولیس کے آئی جی نے اہمیت نہیں دی، اور نہ ہی شیلا قریشی نے اس پر اہمیت دی، اور وہاں جا کے انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ نہیں کیا۔ بیان ریکارڈ نہ کرنے کے باوجود ان کے پاس اتنے شواہد تھے کہ ان کے خلاف جو ان پہ الزامات تھے وہ اپنی اس رپورٹ میں ان کے وہ الزامات کو ثابت کر سکے۔ انہوں نے وہ پوری کی پوری رپورٹ جو ہے مکمل کرنے کے بعد جو ہے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھیج کر اپنے اس میں جو ریمارکس تھے لکھ دیے کہ ان کے خلاف کیا کیا کارروائی قانون کے مطابق کی جا سکتی ہے۔ لیکن اب یہ اطلاع ملی ہے کہ خود شیلا قریشی نے جو ہے تفتیشی افسر پر جو ہے عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ان کی تفتیش پر بھروسہ نہیں ہے، میری تفتیش جو ہے کسی اور کے سپرد کی جائے۔ اس قسم کی اطلاعات جو ہے وہ اس وقت سامنے آ رہی۔ ناظرین، اب میں بتاتا چلوں کہ قدرت کے کھیل کچھ اپنے ہوتے ہیں۔ اب اس کی جو یہ انکوائری تھی، اس انکوائری کی شروعات جو ہے وہ ریلوے کے ایک ڈی آئی جی شہزاد اکبر نے کی تھی، جو کہ خود ایک ڈیڈ ہانسٹ، یعنی کہ بہت ہی اصول پرست، بہت ہی ایماندار، یعنی کہ ایسے افسر ہیں کہ ان میں کوئی لچک نہیں ہے غلط کام کو غلط کام کہنے سے، یعنی کہ وہ کہیں جھکتے نہیں ہیں، کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کے وہ عادی ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ پنجاب سے بھی جو ہے ناپسندیدہ قرار دے کر نکالے گئے تھے، اس لیے کہ انہوں نے وہاں پر منشا بم نامی جو ہے ایک پی ٹی آئی کا اتنا بڑا سرگرم کارکن کی جس کی اپروچ جو ہے خود عمران خان تک ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے سے گریز نہیں کیا، بلکہ ان کے خلاف بھی مقدمات درج کے انہیں بھی گرفتار کیا تھا، جس کی پاداش میں جو ہے وہ انہیں پنجاب سے نکال کر ریلوے پولیس میں بھجوا دیا گیا تھا۔ اب وہ روٹیشن پالیسی کے تحت جو ہے وہ ریلوے پولیس سے جو ہے وہ اس وقت سندھ پولیس میں آ چکے، اور اب حال ہی میں جو ہے ان کی پوسٹنگ ایز اے ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے کر دی گئی ہے۔ سندھ پولیس میں ایک انتہائی اہم پوسٹ ہے، یعنی کہ اب یہ قدرت کے، میں نے کہا ایک قدرت کے ہی کرشمے ہیں کہ ایک ایسی جگہ پر انہیں ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ لگا دیا جہاں سے تمام خط و کتابت ہوتی ہے، یعنی کہ اگر اب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور خود ریلوے پولیس جو ہے شیلا قریشی سے متعلق اگر کوئی ڈاکومنٹ جو ہے سندھ پولیس سے مانگتی ہے، تو اب وہ ڈاکومنٹ جو ہے بغیر کسی رکاوٹ کے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے ریلوے پولیس کے پاس بھی پہنچ جائے گی، اور خود سیکرٹری اسٹیٹ کو بھی جو ہے سندھ پولیس سے
مل جائے گی. یعنی کہ اب سندھ پولیس کے سربراہ جو ہے مزید اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکیں گے. یہ بھی اطلاع ملی کہ پچھلے دنوں جو ہے خود شیلا قریشی اور ڈی آئی جی ویس ناصر آفتاب جو ہے وہ اکٹھے اسلام آباد گئے تھے, اور وہاں اسلام آباد جانے کا مقصد ہی جو ہے اس انکوائری میں جو ہے شیلا قریشی کی مدد کرنا تھا, اور خود سیکریٹری اسٹیٹ کے کسی قریبی ذرائع کو تلاش کر کے ان پر جو ہے وہ پریشرائز کر کے انہیں اس انکوائری سے جو ہے دستبردار کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا تھا. اور اس کے علاوہ خود جو انکوائری افسر ہیں عبدالرب چودھری کو بھی جو ہے وہ انہیں بھی پریشرائز کرنے کی وہاں کوشش کی گئی تھی, لیکن معلوم یہ ہوا کہ خود ناصر آفتاب نے جو ہے اس سارے معاملے میں اپنے ہاتھ اٹھا لیے کہ میں اس میں اب مزید کچھ نہیں کر سکتا. یہی حال جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی مشتاق مہر کا بھی ہے. مشتاق مہر نے بھی جو ہے پچھلے کوئی 2 سال سے جو ہے شیلا قریشی کے خلاف ہونے والی انکوائری میں اپنا کردار یہ ادا کیا کہ وہ انکوائری افسر کو جو ہے وہ شیلا قریشی تک جانے نہیں دیا گیا, ان کا بیان ریکارڈ نہیں کرنے دیا. یہ اس حد تک جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کا تو کردار رہا, لیکن اب معاملات جو ہے وہ ان کے دونوں کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں, اس لیے کہ وہاں پر فیصل شاہکار جو ہے وہ آئی جی ریلوے کیسز اپنے فرائض سر انجام ہیں. ان کی بھی شہرت جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ بھی اصول پرست ہیں, ایماندار ہیں. ان کے پاس بھی جو ہے شیلا قریشی کی یہ پوری اس وقت فائل موجود ہے اسکریپ کے چوری سے متعلق. تو وہ اب خود اطلاع یہ ملی کہ شیلا قریشی کے خلاف جو ہے اسکریپ کے چوری کی جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرنے کے لیے قانونی ماہرین سے جو ہے ان کی رائے لی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ کہ خود سیکریٹری اسٹیٹ جو ہے ان کے پاس جو ہے شیلا قریشی کے خلاف پوری فائل اس وقت موجود ہے عبدالرب چودھری کی رپورٹ کی شکل میں. وہ اس فائل پر اس رپورٹ کے نتیجے میں کوئی کارروائی کرنے میں اتنے تعطل سے اتنی تاخیر سے کیوں کام لے رہا ہے؟ یا تو آپ ان کو بالکل بری کر دیں کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ غلط ہے, یا پھر جو رپورٹ کے مندرجات ہے اس سے اتفاق کرتے ہوئے ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق اپنا فیصلہ جاری کریں. جو بھی کچھ کرنا ہے آپ فوری طور پر کریں, اس میں آپ اتنے تعطیل سے یا اتنے تاخیر کا مظاہرہ اس میں کیوں کر رہے ہیں. ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری سارے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین ایک شعر یہ ہے, کہتے ہیں کہ ہٹائے جا رہے ہیں کام کے لوگ, نکموں پر نوازش ہو رہی ہے, دبایا جا رہا ہے خوبیوں کو, جہالت کی نمائش ہو رہی ہے, برائی چل رہی ہے پیٹھ پیچھے مگر منہ پہ ستائش ہو رہی ہے, نوازا جا رہا ہے دشمنوں کو, وفاداروں سے پرستش ہو رہی ہے. اب اسلام آباد پولیس میں کیا ہو رہا ہے؟ اسلام آباد پولیس میں جو اس سے قبل آئی جی تھے قاضی جمیل, ان کی پوسٹنگ سے متعلق بھی خبر ہم نے شیئر کی تھی اپنے پچھلے پروگرام میں کہ کس طریقے سے مبینہ طور پر 5 کروڑ روپے کے وظیفے کے عوض جو ہے انہیں جونیئر ہونے کے باوجود اسلام آباد کا آئی جی بنا دیا گیا تھا. لیکن اب اس پر سونے پہ سہاگا ایک ایسے جونیئر ڈی آئی جی کو دوبارہ اسلام آباد کا آئی جی بنا دیا گیا جو کہ روٹیشن پالیسی کا شکار ہے, روٹیشن پالیسی کے زد میں آ رہے ہیں. پچھلے 17 سالوں سے جو ہے وہ پنجاب پولیس میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. انہیں جو ہے روٹیشن پالیسی میں ان کا نام تھا کہ وہ جنوری میں جو ہے فروری 2021 میں جو ہے انہوں نے خیبر پختونخوا میں رپورٹ کرنی ہے. بار بار جو ہے لیٹر جو ہے سیکریٹری اسٹیٹ کی جانب سے جو ہے انہیں موصول ہو چکے ہیں, لیکن وہ لیٹر جو ہے خدا نخواستہ جس طرح لیٹر جو ہے سندھ پولیس کے افسروں کو ڈی آئی جیز کو جاری کیے تھے, ایکسپلینیشن ایک وارننگ نامہ تھا, یہ جو لیٹر ہے یہ وارننگ نہیں ہے نہ ایکسپلینیشن. اس میں ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے واسطے آپ سیکریٹری اسٹیٹ کی شان کو برقرار رکھتے ہوئے, ان کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ خیبر پختونخوا میں اپنی جوائننگ دیں. لیکن اس ریکویسٹ کو جو ہے احسن یونس جو ہیں انہوں نے قدموں کی ٹھوکر بنا دیا, اور خود جو وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی قربت کا, دوستی کا, تعلقات کا ناجائز فائدہ اٹھایا, اور اب معلوم یہ ہوا کہ انہیں جو ہے وہ اسلام آباد کا ڈی آئی جی بنا دیا گیا. حالانکہ انتہائی جونیئر ہیں, ان کے نیچے جو 5 ڈی آئی جی کام کریں وہ ان سے سینئر ہیں. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ڈسپلن کا شیرازہ کون بکھیر رہا ہے, یعنی کہ ایک جونیئر کے انڈر میں سینئر کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور پھر اس روٹیشن پالیسی کا کیا بنے گا جو کہ خود عمران خان کی اپنی ذہن کی پیداوار ہے کہ وہ روٹیشن
روٹیشن پالیسی کو چلا رہے ہیں. کیا روٹیشن پالیسی کا مقصد صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچانا ہے؟ اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، یہ ایک چیلنج ہے خود سیکریٹری اسٹیٹ عبد اللطیف کے لیے اور خود عمران خان کے لیے کہ ان کے روٹیشن پالیسی کو خود ان کی اپنی پارٹی میں شامل جو ہے وزراء وہ اس وقت ناکام بنا رہے ہیں، جس کا زندہ ثبوت جو ہے یہ احسن یونس کا جو ہے وہاں پوسٹنگ ہے ایز اے آئی جی اسلام آباد کی. یعنی کہ جو 17 سال سے جو ہے وہ پنجاب پولیس میں ہیں اور انتہائی جونیئر ہے، گریڈ 21 کی پوسٹ پر گریڈ 19 کے گریڈ 21 کی پوسٹ پر گریڈ 20 کے جو ہے ڈی آئی جی کو آپ نے اسلام آباد کا ڈی آئی جی لگا دیا. اور وہ اتنا اب اس کی قابلیت، اس کی فرش شناسی کا اندازہ یہ لگائیں کہ جب لاہور میں سری لنکن ٹیم پر حملہ ہوتا ہے دہشت گردوں کی جانب سے، اس وقت جو ہے یہ سیکورٹی کے ایس پی ہوتے ہیں اور یہ گھر پر آرام فرما رہے ہوتے ہیں، جس کے بعد ان کے لیے حکم نامہ جاری ہوتا ہے کہ انہیں آئندہ فیلڈ کی نوکری نہ دی جائے، ان کی پوسٹنگ نہ کی جائے. یہ غفلت و لاپرواہی کے چلتے پھرتے اشتہار، لیکن اس کے باوجود یہ اتنے اثر رسوخ والے تھے کہ یہ اچھی پوسٹنگ دے رہے. اب آخری پوسٹنگ ان کی لاہور میں ڈی آئی جی آپریشن کے سلسلے وہاں سے انہیں تبدیل کر کے جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد لگا دیے گئے. اس سے زیادہ مذاق اور کیا ہو سکتا ہے کہ دارالخلافہ ہے اسلام آباد، یعنی کہ بالکل یعنی کہ پرائم منسٹر کے چراغ تلے اندھیرا، میں کہوں گا پرائم منسٹر کے دفتر کے بالکل قریب جو آئی جی لگا ہوا ہے وہ کتنا قابل ہے، وہ کیسا ہے، یعنی روٹیشن پالیسی کو روند رہا ہے. اس کے باوجود جو ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے جو ہے وہ انہیں اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے آئی جی جو ہے وہ اسلام آباد لگا دیا ہے. اب اس میں بھی یہ اطلاع ملی ہے کہ مبینہ طور پر جو ہے کہتے ہیں کہ 5 لاکھ کروڑ کا نذرانہ انہوں نے بھی دیا ہے. کس نے لیے ہیں اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس معاملے میں بھی جو ہے مبینہ طور پر جو ہے 5 کروڑ روپے جو ہے وصول کیے گئے اور 5 کروڑ کے عوض جو ہے وہ انہیں جو ہے یہاں کا کیا نام ہے آئی جی اسلام آباد جو ہے لگا دیا گیا. اب یہ عمران خان کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ انہیں قبول کرتے ہیں یا کہ پھر ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.